السلام علیکم۔ تو بہت دنوں بعد ہارر سٹوری آج کل ہم اپلوڈ کر رہے ہیں دوستوں۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جس پر ہم ریئل ہارر واقعات بھی رات کو شیئر کرتے ہیں، تو انٹرٹینمنٹ کے یعنی یہ ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ میں آتی ہیں۔ ہم بالی ووڈ سے جڑی خبریں بھی اور کچھ رومانٹک کورین ڈراماز کی سینز بھی اپلوڈ کرتے ہیں دوستوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میری جو نانی کا گھر تھا، اس کا ذکر میں بہت دفعہ بہت ساری سٹوریز میں کر چکی ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ تھا، ابھی تک ہے۔ مطلب اس میں اتنا بڑا گھر ہے، وہ اس میں باغات ہے، اتنا بڑا ہے، اور ایک سائڈ پہ 3-4 کمرے ہیں بس۔ تو وہ کمرے، وہ جو برآمدہ ہے، جو کچن وغیرہ، وہ ہمیں بہت چھوٹا لگتا ہے اس گھر کے صحن کے بنسبت، یعنی صحن میں بیٹھ کے آپ کو وہ گھر بہت چھوٹا لگے گا۔ اصل میں وہ بہت بڑے بڑے کمرے ہیں، بڑا سا برآمدہ ہے، بہت بڑا کچن ہے ان کا، لیکن گھر اتنا بڑا ہے کہ وہ اس میں وہ جو چھوٹی سی یعنی تھوڑی سی آبادی ہوئی ہے وہ بہت کم لگتی ہے۔ تو میری نانی ہمیں تو نہیں، لیکن ہم تو بہت چھوٹے تھے، لیکن جو میری بہنیں تھیں ان کو یہ کہانیاں سناتی تھی، پھر ہماری بہنیں ہمیں مطلب سناتی تھی۔ تو وہ کہتی تھی کہ نانی کہتی تھی کہ بہت عجیب و غریب ہارر واقعات ہوتے تھے، لیکن ایک چیز بہت عام ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم جو وہ مطلب جو جنات تھے وہ ہمارے ساتھ ایسے مذاق کرتے تھے جیسے مطلب ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کہ فریج میں نے کیلے رکھے تھے۔ اچھا، میری بہن کہتی ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ نانی نے کہا تھا کہ فریج میں یا الماری میں، کیونکہ ان دنوں میں مطلب بہت پہلے کی بات ہے، تو بہت پہلے ہمارے نانی کے گھر میں فریج نہیں تھا، فریج تھا مطلب آیا ہوا تھا، لیکن ان کے گھر میں نہیں تھا۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ مجھے یہاں بھول گئی ہے کہ مطلب وہ فریج کی بات کرتی تھی یا الماری کی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کیلے رکھے تھے، اور جیسے میں نے کیلے رکھے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے لوگ مطلب فروٹ کھاتے تھے، گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے نانوں نے میری نانی سے کہا کہ وہ مطلب جو فروٹ لے کر آیا ہوں وہ لے کے آؤ تاکہ ہم سب کھائیں۔ تو کیلے تھے، مالٹے وغیرہ اس طرح۔ تو میری نانی نے مجھے کہا کہ جاؤ وہ لے کر آؤ۔ تو جب میں گئی تو وہ نہیں تھے۔ تو میں نے آ کر اپنی نانی سے بولا کہ وہاں تو مطلب کوئی کیلے یا فروٹ نہیں ہے۔ تو میری نانی کو کافی غصہ آیا اور وہ خود اٹھی کہ ابھی تو رکھے ہیں۔ تو نانی جیسے ہی گئی تو وہاں واقعی کیلے اور جو مطلب امرود یا شاید مالٹوں کا ذکر تھا کہ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو پھر پورے گھر والوں نے میری نانی کو کافی ڈانٹا کہ آپ نے کہیں رکھے ہوگے، بھول گئی ہوگی، اور کہتے ہیں کہ قسم خدا کہ آج تک وہ کیلے اور مالٹے یا شاید جو امرود تھا وہ نہیں ملا، اور اسی وقت میں نے رکھے تھے، اور اسی طرح مطلب ایک برتن میں رکھ کے اس کے اوپر ڈھکن بھی رکھ دیا، اور ایک سائڈ پہ الماری میں یا شاید فریج میں رکھا، اور بس آج تک وہ کیلے نہیں ملے۔ تو اس طرح ایک اور مزے کی سٹوری وہ کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ عام روٹین میں ہوتی تھی کہ جو ہے میری جو خالہ تھی اس نے قیمہ بنایا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ سردیاں تھی، تو ہم سب جو ہے اوپر چھت پہ دھوپ میں بیٹھے تھے۔ تو جب یہ کھانا شام کے لیے بنا تھا، تو میری خالہ کہتی ہے کہ میں نیچے آئی کسی کام کے لیے، لیکن نیچے بہت سردی ہوتی تھی، سوات میں تو ویسی بھی سردی بہت ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا تھا جیسے میں برف خانے میں آ گئی ہوں، یعنی نیچے والا جو گھر تھا وہ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کچن سے جو مطلب میرے ماموں کا چھوٹا سا بیٹا، جو کہ ابھی اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا، وہ اسی طرح کھیل رہا تھا زمین پہ، تو اور اسی طرح کچن کے سامنے بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے پتیلی تھی، تو قیمے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن خالہ نے کہا کہ میں اپنے سوچوں میں اتنی گم تھی کہ میں واپس اوپر گئی، لیکن اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ جو قیمہ بنایا گیا ہے وہ پتیلی اس بچے کے ہاتھ میں تھی، اور وہ باقاعدہ مطلب کھولنے کی کوشش کر رہا تھا ڈھکن کو۔ تو جب خالہ اوپر گئی تو تھوڑی دیر میں اسے یاد آیا کہ جو ان کی بھابھی تھی نا، جس کا وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ لوگ
اپنے میکے گئے تھے، گھر میں کوئی بچہ اور نہیں تھا، تو میری خالہ نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ یہ جو اپنی بھابھی کا نام لے رہی تھی کہ وہ کب آئی ہے، اور مطلب پوری کانپ رہی تھی۔ تو سب گھر والوں نے کہا کہ وہ تو نہیں آئی، تو سب گھر والوں کو پکڑ پکڑ کے بولنے لگی کہ نیچے میں نے کسی بچے کو دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کچن کے باہر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی پتیلی تھی۔ تو وہ سب جو ہے بھاگ کے آئے، تو گھر میں تو کوئی نہیں تھا، جو ان کی بھابھی تھی وہ اپنے میکے کے گھر گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، تو وہ سب تو سمجھ گئے کہ یا تو کوئی اندر آیا ہے اور یا پھر سے مطلب اس طرح جنات وغیرہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو قیمے کی پتیلے ہے نا وہ پوری خالی تھی دوستوں، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور اچھا پھر میرے ماموں نے جا کے گیٹ دیکھا کہ مطلب باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے یا بند، تو وہ بھی اندر سے مطلب بند تھا، یعنی کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ لوگ آج بھی مطلب ہمارے سامنے جب کرتے ہیں، یقین کریں دوستوں، جیسے اس وقت آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا نا، مطلب ایک قسم کا ایک بیلیو نہیں ہو رہا کہ ایسا بھی ہوا ہوگا، مطلب یہ جھوٹے اس طرح ہم حیران ہوتے ہیں ان کے منہ سے جب یہ چیزیں سنتے، سب آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، اور ایک بندہ نہیں کرتا، ایک بندہ ایک سرہ بولتا ہے تو دوسرا جو میرا ماموں وہ دوسرا، یعنی یہ سب اس دن موجود تھے، اور ہم کافی مطلب مزے لیتے ہیں کہ ارے یار کتنا مزہ آتا ہوگا جب ان کے سامنے ایسی حرکتیں ہوتی تھی۔ تو بہت سارے انٹرٹینمنٹ کی ایسے ہارر چھوٹے موٹے واقعات ہیں۔ اچھا اس میں بہت زیادہ ہارر واقعات بھی ہے، اور ان کے گھر کے رات کے ٹائم کے، اور وہ میں انشاءاللہ کل اسی ٹائم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو تب تک کے لیے انتظار بھی کیجیے اور اجازت بھی دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ایک بات، اس چینل پر 3 ٹائپ کی چیز ہے، یعنی ایک ہی کیٹیگری کی انٹرٹینمنٹ کی ہے، لیکن اس پر دن کے ٹائم یعنی 4 بجے تک بالی ووڈ سے جڑی خبریں ہم شیئر کرتے ہیں، اور شام کے ٹائم 6 سے 7 بجے تک ہم کورین چائنیز ڈراماز کی اردو ڈب یا رومانٹک سینز شیئر کرتے ہیں، اور رات کو 8 بجے تک ہم ایک ہارر ریئل واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھنا مت بھولیے، اور ہمیں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔